بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ایوب جمالی صاحب، ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ، بہت ہی محترم مسز فاروق خان صاحبہ، رکن قومی اسمبلی، میرے ساتھی، میرے دوست ناصر چودھری صاحب، سید سادات حسین شاہ صاحب، اور تقریب میں موجود خالد چودھری صاحب، بابر چودھری صاحب، نثار مرزا صاحب، امتیاز عباسی صاحب، اور عمران بخاری صاحب، اور نواز بصرہ صاحب، اور دیگر جتنے لوگ ہیں، سب کے نام نہیں لے سکتا، معافی چاہتا ہوں۔ آج یوم پاکستان کی تقریب ہے۔ یہ جتنا بڑا پاکستان ہے، جتنا عظیم ملک پاکستان ہے، اس حوالے سے مجھے آج کی اس تقریب کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے شرمندگی کا بھی احساس ہو رہا ہے، لیکن چونکہ رمضان بھی تھا، اور رمضان کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ تقریریں سننا پسند نہیں کرتے۔ افطاری پہ اگر کسی کو بلاتے ہیں تو لوگ 6 بجے پورے افطاری پہ آتے ہیں، اور گفتگو اور بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک چھوٹی سی تقریب، لیکن ایک فکر انگیز تقریب، جس میں ہم اپنی قوم کو یہ پیغام بتائیں کہ پاکستان کیوں قائم کیا گیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ ہم اپنی نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کی نعمت سے، پاکستان کی عظمت سے، پاکستان کے وقار سے اس طرح روشناس نہیں ہو رہی، اس طرح سے اس کا آدرش اس کو حاصل نہیں ہو رہا جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ اور یقیناً اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، اور وہ اسباب یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے ملک کے اندر اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں آتا، اور ہر نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں اس کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، وہ باہر جائے، یورپ جائے، امریکہ جائے، لندن جائے، وہاں تعلیم حاصل کرے، اور وہاں اس کو اپنی قسمت اور فارچون نظر آتا ہے، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے۔ دیکھیے، آج جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے پاکستان کی جو نعمت ہے، اس کا شعور اور اس کی آگاہی جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ آج امریکہ کے اندر جو 3 کیٹیگریز کی گئی ہیں، اور اس کیٹیگری کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان سے امریکہ آنے والوں کے لیے سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ یورپ کے ویزے تو چلو ہمیشہ سے مشکل تھے، ملتے نہیں تھے، اور ہمارے لوگ کس طرح سے ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کرتے تھے، زندگیوں سے محروم ہوتے تھے۔ ہماری قوم کتنی بدقسمت ہے۔ لیکن اب تو دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کے ملک جو ہیں، جن کی پاکستان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی اب ہمیں ویزا جو ہے اس کے سلسلے میں ہمیں اگنور کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، اور جب تک ہم اپنی ان کمزوریوں پر قابو نہیں پائیں گے، پاکستان کو معاشی طور پر ایک مضبوط ملک نہیں بنائیں گے، پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، پاکستان کے اندر ایک ایسا پرامن ماحول پیدا نہیں کریں گے جہاں لوگ کاروبار کر سکیں، جہاں لوگ سرمایہ کاری کر سکیں، اور یہ سارا کچھ تبھی ہوگا جب اس ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قرارداد پاکستان کے بعد 1940 اور پھر 1947 کے بعد مسلسل ہمارے جتنی بھی خرابیاں ہیں، ہمارے جتنی بھی ٹریجڈیز ہیں، ہمارے جتنے بھی المیے ہیں، اس کی اگر ایک مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار کیا چیز ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری خارجہ پالیسی تھی جس نے آج ہمیں اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ قوموں کے اب دنیا کے عالمی طور پر پاکستان کا جو وقار ہونا چاہیے، اس کی جو عزت ہونی چاہیے، ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسی خارجہ پالیسی جو اس ملک کے عوام کے حقوق کو ان کی حفاظت کر سکے، ان کے لیے ایک بہترین پروگرام دے سکے، ہم نے اس طرح کی خارجہ پالیسی نہیں کی۔ ہم کبھی دہشت گردی کے لیے افغانستان کے اندر کسی کے اشیاء بردار بن گئے، کبھی افغانستان کے اندر ہم نے ایک ایسا کام لیا کہ جس کے اثرات دہشت گردی کے اثرات اور ڈرگز جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، اور آج ہم ایک ایسی پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم افغانوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ اور بھائی ایک فیصلہ کرو اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی کیا خارجہ پالیسی ہوتی ہے؟ جو میں خارجہ پالیسی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے امن سے رہنا ہے، اگر ترقی کرنی ہے، اگر خوشحالی اس ملک میں لانی ہے، تو جب تک ہمارے تعلقات اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کبھی خوشحال نہیں ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی، پاکستان کا نوجوان کبھی یورپ اور امریکہ کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی خارجہ پالیسی اس ملک کے 85 سال قرارداد پاکستان کے بعد سے 1947 سے لے کر اب تک وہ خارجہ پالیسی اس ملک کے لوگوں کو نہیں دی جو اس ملک میں امن کی ضمانت بن سکے، اس ملک دہشت گردی کا خاتمہ کر سکے، اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کو لا سکے۔ اور جب تک ہم یہ خارجہ پالیسی نہیں لائیں گے، کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفنس، اگر کسی ملک کا دفاع ہے تو وہ اس کی خارجہ پالیسی میں مضمر ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک ایسی خارجہ پالیسی کی، ہم حاشیہ بردار بن کر رہے۔ آج بھی یہ وقت ہے، اور وقت آ گیا ہے، آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اپنے اس ملک کے مفاد میں اور اس خطے کے مفاد میں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک فورم پر موجود تھا، وزیر خزانہ سے ہم بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ دیکھیں اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر پچھلے 40 سالوں میں 50 سالوں میں یورپ نے ترقی کی ہے، جب انہوں نے یورپین یونین بنائی، باہمی اختلافات کو ختم کیا، پھر آسیان ہے جس میں ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ ہے، انہوں نے اپنا ایک ریجن بنایا۔ تو میں نے کہا پاکستان کو بھی ایک ریجن بنا کر اس ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم سارک کو ایکٹیو نہیں کر سکتے، چلے وہاں پالیٹکس ہے، ECO اکنامک کوآرڈینیشن کنٹری، ٹرکی، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، اس پہ تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ریجن کے اندر اپنی جو انوالومنٹ ہے، جو خارجہ پالیسی کا جو مین تھرسٹ ہے، وہ اس ریجن کے اندر نہیں لیں گے، ساتھ اپنے ہمسایہ ممالک کو لے کر نہیں چلیں گے، پاکستان ترقی کی منزل کی طرف کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ابھی محترمہ فارق صاحبہ نے بھی بات کرنی ہے، لیکن آج جب ہم یوم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ دن تھا 23 مارچ کا، جب پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا تھا، 2 قومی نظریے کی بات کی تھی، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بر صغیر کے ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں، اور ان کے علیحدہ کلچر ہے، علیحدہ شناخت ہے، اور اسی کی بیس پر ہم نے ایک علیحدہ پاکستان حاصل کیا۔ وہ جدوجہد اب بھی جاری ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں پھر یہ بات دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو سادات صاحب نے کہی کہ آپ جائیے انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آج ان کا وہاں کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ آج ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 4 دن کے اندر 600 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 50,000 سے زیادہ معصوم بچے اور خواتین قتل ہو چکی ہیں، دہشت گردی اور بمباری کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ہمیں کم از کم اللہ نے اپنا ملک تو ہے ہمارے پاس، ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور اس ملک سے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور افواج پاکستان جو قربانیاں دے رہی ہے، جو جانے کے نذرانے وہ پیش کر رہے ہیں، وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس دہشت گردی کی افرید کو ختم کریں گے، اور پاکستان ترقی کی منزل پر امن اور خوشحالی کے بعد آگے بڑھے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ اس تقریب پر ایک شارٹ نوٹس پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔
بہت شکریہ.